نسخت الآجال والقلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللته والحرام ما حرمته والدين ما شرعته بل الأمر ما قضيته والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله رؤوف رحيم. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، بس 10 منٹ کی بات ہوگی، انشاءاللہ سنیں گے توجہ سے، تو مجھے بھی عمل کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے گا، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو سب جانتے ہیں، نام سب نے سنا ہے. ہندوستان کے اندر وہ شخص ہیں جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، اور تبلیغ کا کام میواتیوں کے اندر شروع کیا ہندوستان کے اندر. تو اس زمانے کے اندر لوگ بڑے سیدھے ہوتے تھے. ابھی بھی جو ہمارے بزرگ ہیں ہندوستان سے جو ہجرت کر کے آئے، انہیں زیادہ دنیا کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو اس زمانے کے اندر تو یہ انٹرنیٹ اور کوئی کسی چیز کا تصور بھی نہیں تھا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں کو جگہ جگہ پر جمع کرتے اور جگہ جگہ پر جمع فرما کر بیان کیا کرتے تھے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا اجتماع میوات میں کیا. پہلا اجتماع 200-250 کا مجمع تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3.5 گھنٹے کا بیان کیا، اور بیان کی آخری لفظ یہ تھے کہ ہر انسان نے مرنا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس دن نیک عمل کرنے والے پل صراط سے گزر جائیں گے اور برے عمل کرنے والے پل صراط سے کٹ کٹ کر نیچے گر جائیں گے. اور پل صراط کے بارے میں بتایا کہ پل صراط کا راستہ 1500 سال کا راستہ ہے. 500 سال چڑھائی، 500 سال ہموار، اور 500 سال نیچے اترنے کا. جہنم کے اوپر سے راستہ گزر رہا، اور لوگ کٹ کٹ کر گریں گے. بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے. یہ بیان مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں میں فرما رہے تھے. اور آخر میں فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ بال سے باریک راستے سے گزر جائیں گے، اور جو بدکار لوگ ہوں گے وہ کٹ کٹ کر گر جائیں گے. تو بیچ میں سے ایک بزرگ کھڑے ہوئے، بڑے میاں، اور کھڑے ہو کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زبان میواتی میں کہا کہ حضرت جی تو ویسے ہی کہہ دے، اللہ بخشنا ہی نہ ہو، نہیں تو اللہ پھٹو لگا کے نہ ٹپا دے. جو آنے اتنی سی پلسرات بنائی ہے، بال سو باریک تلوار سو تیز، جہنم کے اوپر بچھارا کی ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں کو سمجھتے تھے، تو مسکرانے لگے، فرمانے لگے کہ نیک لوگ اس پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، یعنی یوں آنکھ بند ہوئی اور گزر گئے. لیکن بدکار لوگ اس سے کٹ کٹ کر گر جائیں گے. اب ہمارے جیسے جو سیدھے لوگ تھے انہیں کیسے گزریں گے بھائی؟ وہ بال سے بری کوئی چیز رسہ پہ یہ تار کے اوپر تو نہ جا سکے. تو اپنی عقل کے مطابق انہوں نے جواب دیا کہ ویسے ہی کہہ دے کہ اللہ کا من میں ہی نہ ہے بخشن کی، نہیں تو اللہ پھٹو لگا کے نہ ٹپا دے. تو اللہ رب العزت نے بہانے بنائے ہیں بخشنے کے. نیکیوں کا سیزن ہے رمضان المبارک. جیسے تاجر ہوتے ہیں منڈیوں کے اندر تجارت کرتے ہیں، تو کوئی عید کا سیزن لگاتا ہے، کوئی رمضان کا سیزن لگاتا ہے، کوئی بڑی عید کا سیزن لگاتا ہے. تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا سیزن نیکیوں کا رمضان المبارک کو قرار دیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ مومنین کے لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ برکت والا بنایا ہے. کیوں؟
کیونکہ اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور آپ حضرات نے بھی قرآن کو سنا ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کسی نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تراویح میں قیام کیا یہاں تک کہ اس نے تکمیل قرآن کیا، یعنی پورے قرآن کو سن لیا، اللہ رب العزت جب یہ قرآن سن کے فارغ ہوتا ہے دعا کرتا ہے، اللہ ساری عمر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری روایت ایک اور حدیث ساتھ لگا رہا ہوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تکمیل قرآن پر انسان اگر اتنے گناہ لے کے بیٹھ جائے، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حجکم و مجتکم و رتبکم و یابسکم، کہ زمین آسمان کو گناہوں سے بھر دے، کر نہیں سکتا کوئی اتنے گناہ، لیکن کر لیے، مشرق مغرب کو بھی بھر دیا، زمین آسمان کو وما بینہما وما تحت الثری، بلکہ نیچے لگا دیا، اوپر اللہ کے عرش کو گناہ لگا دیا۔ لیکن تکمیل قرآن اتنی برکت والی محفل ہے، اس کے اندر جو بندہ اتنی گناہ لے کے آیا پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا الا من تاب، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ بھی کہتا ہے بعزتی و جلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، سن میرے بندے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَجِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تیرے رب نے تیرے گناہوں کو معاف نہیں کیا ہے بلکہ سن لے انہیں معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر، لوگوں سنو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ رمضان المبارک سے قبل اللہ کے حبیب لوگوں کو جمع فرماتے، آپ کا عام دستور تھا، اور آپ لوگوں کو مخاطب کر کے لوگوں سنو، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر سارے لوگ بخشے جائیں گے مگر 3 نہیں بخشے جائیں گے۔ ایسا انس نے پوچھا یا رسول اللہ ایہما ثلاث، کون سے 3؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے۔ کیا مطلب تھا؟ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی توبہ نہ کرے۔ پھر دوسرا کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور ماں باپ میں سے دونوں کو، یہ ایک کو زندہ پائے، ان کی خدمت نہ کرے، کہا اس کی بھی رمضان المبارک میں بخشش نہیں۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود شریف نہ پڑھا جائے، کہ ان 3 شخصوں کی رمضان المبارک میں بخشش نہیں ہے، باقی جتنے بھی گناہ لے کے آ جائے اللہ اس کی بخشش کرتے۔ آج المیہ یہ ہے ہمارے اندر، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، رمضان المبارک آتا ہے، 100 میں سے 75% لوگ روزے نہیں رکھتے، 100 میں سے 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 100 میں سے 98% لوگ ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے اللہ نے شب معراج پہ بلایا، مجھے جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی دکھائی، جنت کی گلیاں بھی دکھائی، جہنم کے عذاب بھی دکھائے، مجھے جہنم میں لے جایا گیا اور جہنم کے دروگے نے دروازہ کھولا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ کے ناخن کھچے ہوئے اور الٹا منہ نیچے کیے لاتے اوپر لٹکا ہوا، اور ایک فرشتہ ایک ہتھوڑا لیتا ہے اور اس کے چہرے پر مارتا ہے، اس کا چہرہ پھس جاتا ہے، پھر اللہ اسے صحیح کرتے ہیں، پھر ہتھوڑا مارتا ہے، پھر پھس جاتا ہے، اور اس پر 70 میل لمبا اژدہا مسلط۔ میں نے پوچھا یا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ شخص ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زانی معاف کیا جائے گا، چوری کرنے والا معاف کیا جائے گا، شراب پینے والا معاف کیا جائے گا، نماز چھوڑ دینے والا معاف کیا جائے گا، فسق و فجر کرنے والا معاف کیا جائے گا، سارے گناہوں کی معافی ہے مگر 2 گناہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ لا یغفر، 2 گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، ایک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، دوسرا جس نے ماں باپ کے سامنے زبان کو کھولا۔ ماں باپ کے سامنے زبان کھولنے والا، اس کی نماز کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کا باپ ناراض ہے، جس کی ماں ناراض ہے، یہ مسجد میں آتا ہے
نماز پڑھتا ہے، یہاں تک کہ فرض نماز ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ تہجد کی نماز مصلی پہ کھڑے ہو کر ادا کرتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن سنو اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ زانی کے بارے میں یہ نہیں کہا زانی نے زنا کیا، مسجد میں آیا، توبہ کی، اللہ نے معاف کر، نمازیں پڑھی، اللہ نے قبول کر لی، لیکن ماں باپ کے نافرمان کے بارے میں فرمایا لوگوں سنو، یہ نماز پڑھے گا لیکن اس کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں جائے گی، بلکہ سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے کوئی چھوٹی چیز نہیں فرمائی کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے ماں باپ میں سے دونوں کو، یہ ایک کو زندہ پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، ان کو راضی نہ کرے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا باپ جہنم کی ڈھال ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جو چاہتا ہے جہنم سے بچ جائے اللہ اس پر جہنم کو حرام کرے، جنت کو اس پر واجب کرے۔ اللہ کے حبیب نے 4 شخصوں کے بارے میں فرمایا کہ ان 4 شخصوں پر جنت واجب ہے، یہ جنت پر واجب ہے، جہنم ان پر حرام ہے اور یہ جہنم پر حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا عدل کرنے والا، جو عدل کرتا ہو، انصاف کرتا ہو، ترازو قائم رکھتا ہو، دوسرا ماں باپ کا فرما بردار، تیسرا نماز پڑھنے والا، اور چوتھا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ کہ یہ 4 شخص ایسے ہیں کہ ان پر جنت واجب ہے، اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے اور یہ جنت پر واجب ہے۔ کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی شخص کے بارے میں یہ کہا ہو کہ یہ جنت پر واجب، اس پر جنت واجب، یہ جہنم پر حرام، اس پر جہنم حرام۔ 4 شخص، اور ان میں سب سے اولین ترجیح کس کو دی؟ جو ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ اگرچہ یہ بات غور سے سنیے، اگرچہ کا لفظ حدیث میں موجود ہے، اگرچہ بے نمازی ہو، اتنی بڑی بات، نماز سے بڑا کون سا فرض ہے؟ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں ہاں بے نمازی ہوگا، ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، اللہ جنت دے گا، لیکن نمازی ہوگا، ماں باپ کا نافرمان ہوگا، کسی حال کے اندر اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ سمجھ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تبلیغ میں وقت بھی لگا رہا ہوں، سارے عمل کر رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی بھی کرتا ہوں اور لوگوں کے ساتھ جا کر گھروں کے اندر راشن بھی دیتا ہوں، ساری نیکیاں کرتا ہوں، ایک کمی ہے ماں باپ کا نافرمان ہے، یہ کمی کافی ہے اسے جہنم میں لے جانے کی۔ یوں نہیں فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ رمضان المبارک میں 3 شخصوں کی بخشش نہیں ہوتی، اور اس میں کس کو کہا؟ ماں باپ کا نافرمان۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ظلم کے انتہا ہے کہ لوگ ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ اللہ کے حبیب کا زمانہ ہے، ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، میرے اپنے بچے ہیں، میرا باپ آتا ہے 8 دن کے بعد میرے جانوروں میں سے جانور لے جاتا ہے اور بیچ دیتا ہے اور مجھ سے پوچھتا بھی نہیں۔ دوسری حدیث کے لفظ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب میرا باپ میرے مال میں تصرف کرتا ہے میرے پوچھے بغیر، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا، میں الگ رہتا ہوں، میرا باپ الگ رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنی غلام سکران کو بھیجا کہ اس کے باپ کو بلا کر لا۔ سکران گئے تو اس کے باپ کی نظریں کمزور ہو چکی تھی، بوڑھا، کوئی 90-94 سال اس کی عمر ہو چکی، ہاتھ یوں کانپتے تھے۔ اس کے پاس گیا صاحب بڑے میاں اللہ کے حبیب نے یاد کیا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہ آپ کا بیٹا گیا اور جا کر آپ کی شکایت کی ہے کہ میرا باپ میرے مال میں تصرف کرتا ہے میری اجازت کے بغیر، میرے جانوروں کو بیچ دیتا ہے اور مجھ سے پوچھتا نہیں ہے اور مجھے یہ ناگوار ہے۔ اس بڑے میاں نے کہا اچھا سکران تو چل، میں آیا اللہ کے حبیب کی مجلس میں۔ وہ صحابی نکلے اور الٹے پاؤں اللہ کے حبیب کے پاس آ گئے۔ اب یہ بوڑھا شخص کھڑا ہوا اپنی جگہ سے، آنکھوں میں آنسو لے اور کہا او میرے بیٹے، ایک وقت تھا جب تو پیشاب کرتا تھا تو میں اس جگہ پر لیٹتا تھا اور تجھے خشک جگہ پر لیٹاتا تھا، تجھے بولنا نہ آتا تھا لیکن پھر بھی میں تیری زبان کو سمجھتا تھا،
تو صرف زبان سے آہ کرتا تھا، میرے دل سے اوہ نکلتی تھی۔ میں نے راتوں کو جاگ جاگ کر تجھے پروان چڑھایا، آج تو جوانی کو پہنچ گیا اور تیرے بازوؤں میں طاقت آ گئی، آج تو جوانی کے شباب میں اتنا اندھا ہو گیا ہے، اور میرے ہاتھ کمزور ہو گئے اور میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میری آنکھیں کمزور ہو گئی اور میں چلنے کے قابل نہ رہا اور میری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ آج میں محتاج ہوں، اس محتاجگی کی حالت کے اندر میں تیرا مال میں تصرف کرتا ہوں، تجھے برا لگتا ہے۔ اللہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو سینے کو رازوں کو جاننے والا ہے۔ تیرے رب نے آسمان پر سنا اور جبرائیل کو اللہ کے حبیب کے پاس بھیجا، اور اللہ نے فرمایا میرے حبیب سے جا کر کہہ دے کہ وہ جو بوڑھا شخص آ رہا ہے اس سے پوچھنا اس نے کیا شکوہ کیا ہے۔ جبرائیل نے ساری خبر اللہ کے حبیب کو آ کر دے دی۔ اللہ کے حبیب رونے لگے اور اپنے تخت پر یوں سر جھکا کر بیٹھے۔ وہ بوڑھا شخص میاں چلتا ہوا لاٹھی کے ساتھ آیا، اللہ کے حبیب نے آتے ہی پوچھا، اے بوڑھے، یا شباب، تو نے دل میں کیا شکوہ کیا، کیا کہا؟ کچھ نہیں یا رسول اللہ۔ کہا نہیں، مجھے جبرائیل نے آ کر بتایا ہے، تیری تڑپ کو اللہ نے 7 آسمانوں پر سنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، آج یہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کی ہڈیوں میں پانی آ گیا ہے، میری ہڈیاں خشک ہو گئی ہیں، اس کی نظریں تیز ہو گئی ہیں، میری نظریں کمزور ہو گئی ہیں، آج میں محتاج ہوں اس کی طرف۔ آج یہ کہتا ہے میرا باپ میرے مال میں تصرف کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب اٹھے، اللہ کے حبیب وجہ کائنات جو کائنات کو بننے کا سبب ہے، اٹھے اور اس بوڑھے کو سینے سے لگا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کے بیٹے کو اٹھایا اور کہا سن، اپنے باپ کی اطاعت کر، جو کچھ ہے تیرا سب تیرے باپ کا ہے، اور سن، اگر تیرا باپ چاہے سارے کو ایک دم سے بیچ دے، تجھے حق نہیں ہے، تو سوال کرے، اور سن لے، اگر آج کے بعد تیرے باپ کی آنکھ میں آنسو اترا تو اپنے اوپر جہنم کو حرام، جہنم کو واجب سمجھنا، جنت کو حرام سمجھنا۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ باپ کے لیے۔ آج ہم نے قرآن کو پڑھا، بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا پڑھ کرتے تھے، پڑھ پڑھ کتاباں تو نہ رکھ لیا قاضی، چکر لا مدینے تو نہ رکھ لیا حاجی، پھڑ ہاتھ وچ تلوار تو نہ رکھ لیا غازی، بلیا کی کھٹیا جے تو نہ کیتا رب راضی۔ اللہ ہی راضی نہیں ہوا تو کیا فائدہ؟ اگر پورے دین کا خلاصہ، پورے بیان کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ، پوری 4,38,000 حدیثوں کا خلاصہ آپ حدیث کی زبان سے سنیں تو 2 لفظ ہے، 2 لفظ جو اللہ کے حبیب فرما کر گئے، لوگو پورے قرآن کا خلاصہ، نبوت کا خلاصہ، میری زندگی کا خلاصہ 2 لفظ ہیں۔ ایک الصلاۃ، میرے امت کو بیٹو بیٹیوں زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑ، اور دوسرا ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہیں کرنا۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اب چاہتے ہیں رمضان کا خلاصہ آپ کو مل جائے۔ اگر ایک انسان روزہ رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن ماں باپ ناراض ہیں، اللہ کی قسم میں ممبر رسول کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اللہ کے حبیب کی حدیث ہے، جس کا باپ ناراض ہے، جس کی ماں ناراض ہے، اس کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، تو پھر کیسے اس کی بخشش ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ماں باپ کو راضی رکھو۔ اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اور فرمایا اس مہینے کی آخری عشرے کے اندر 5 راتیں ہیں جن کو طاق راتیں کہتے ہیں، 21، 23، 25، 27، 29۔ ان راتوں میں ایک رات ہے جس کو کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر کی رات، جس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کہا، کہ جس نے اس ایک رات کے اندر جاگ کر قیام کے ساتھ عبادت کر لی، یہاں تک کہ حتی یطلع الفجر، فجر کی نماز تک، پھر نماز پڑھی اور روزہ رکھ لیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے 83 سال کی، 1 سال نہیں، ایک رات عبادت کرو 83 سال کی عبادت کے برابر اجر ملے گا۔
1000 مہینوں کے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا لوگوں سنو، اس مہینے کے اندر، اس رات کے اندر تنزل الملائکہ، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اور اس شخص پر جو اس رات میں قیام کرتا ہے سلام کرتے ہیں، اور اس کے بعد خوشخبری کہتے ہیں کہ اے فلاں بن فلاں تو آج کی رات جاگا ہے، اس رات کے جاگنے کی برکت سے اللہ نے تیرے عمر بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب 2 راتیں باقی رہ گئی، 3 گزر گئی، 2 باقی رہ گئی ہے، 27 اور 29۔ آج تو طاقت نہیں ہے، اب ہم کوشش کریں کہ بھائی یہ 2 راتیں، اللہ کے حبیب ساری زندگی اعتکاف فرماتے رہے، یہ اعتکاف والے مسجد میں بیٹھتے ہیں، ان کے بیٹھنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ ان 5 راتوں کو جاگ لیں، اور ان 5 راتوں میں ایک رات ضرور ہے، اس کو شب قدر کہتے ہیں، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ جس نے اس رات کو پا لیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے اس رات کو پا لیا گویا کہ اس کا نام جنت کے رجسٹر میں لکھ دیا ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے بھائی؟ ایک انسان ساری عمر گناہ کرتا رہا۔ حضرت انس ایک بڑے حریص صحابی ہیں، اللہ کے حبیب جب بھی کوئی بات کرتے تو کھڑے ہو جاتے، سوال بڑے کرتے تھے۔ جب اللہ کے حبیب نے یہ حدیث بیان کی، عمر بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا، تو صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر کسی نے ہمالیہ احد کے پہاڑ کے برابر گناہ کیے ہو، کیا اللہ انہیں بھی معاف کرے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ بال پکڑا سر کا اپنا اور کہا انس اس سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ گناہوں میں دھسا ہوا ہے۔ اگر اتنے گناہ ہیں اس کے کہ سر کا بال بھی گناہوں میں بھرا ہوا ہے، سارا جسم گناہ میں، پھر آخری فرمایا کہ اس کی نیکی کوئی نہیں، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، نیکی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات میں اگر اس شخص نے بھی قیام کر لیا ایمان کے ساتھ توبہ کی نیت سے، اور یہاں تک کہ صبح کر دی اور پھر روزہ رکھ لیا، اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے صحابہ سنو، موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے ایک نیکی نہیں کی، گناہ ہی گناہ۔ اس کی گناہوں کی ذلت یہ ہوئی کہ اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر سے بارش کرنا بند کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے کہ مولا بنی اسرائیل پر بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی آ گئی ہے، بارش برسا۔ میرے رب نے فرمایا تیری قوم میں ایک شخص ہے، اس نافرمان نے 40 سال سے ایک نیکی بھی نہیں کی، گناہ ہی گناہ کیے جا رہا ہے، تو اس کو اپنی قوم سے نکال دے، میں رب کا وعدہ ہے بارش برسا دے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، غصے والے، واپس آئے اور 6,88,000 بنی اسرائیلیوں کو جمع کیا اور فرمایا لوگو چلو جنگل میں، واپس جنگل میں لے گئے، صفوں میں کھڑا کر دیا۔ کہا ان لوگوں کے اندر ایک شخص ہے جس نے 40 برس سے ایک نیکی نہیں کی، گناہ ہی گناہ کیے ہیں، کون ہے وہ نافرمان؟ باہر نکلے، اس نافرمان کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک دیا ہے۔ اب اس شخص نے اپنی صف کے اندر یوں دیکھا، کوئی نکلا کوئی نہیں، پھر یوں دیکھا کوئی نکلا کوئی نہیں، آگے دیکھا پیچھے دیکھا کوئی نہیں نکلا، تو اسے یقین ہو گیا میں ہی وہ شخص ہوں۔ اب اس نے ہاتھ کوئی نہیں اٹھائے، مسجد کوئی نہیں گیا، وہیں کھڑے کھڑے آنکھوں سے 2 آنسو نکالے اور دل ہی دل میں کہا اے مولا تو اوپر ہے میں نیچے ہوں، مجھے معاف کر دینے سے تیرے خزانے بڑھ نہیں جائیں گے اور مجھے معاف نہ کرنے سے کوئی کمی نہیں ہو جائے گی، اے مولا مجھے معاف کر دے۔ اگر آج میں باہر نکل گیا یہ بنی اسرائیل وہ ہے مجھے ذلیل کر دیں گے، میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اللہ نے اوپر سے بارش کو برسا، بارش برس گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، دیکھا کوئی نکلا کوئی نہیں، کوئی نہیں نکلا، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام مولا نکلا ہی کوئی نہیں ہے اور تو نے بارش برسا دی۔ کہ موسیٰ اس شخص نے توبہ کر دی، کہا اچھا بتا وہ کون ہے میری قوم کے اندر کہ جس کی توبہ اتنی جلدی قبول ہو گئی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جب وہ 40 برس نافرمان تھا
میں نے تب نہیں بتایا وہ کون ہے، اب تو وہ توبہ کر کے فرما بردار ہو چکا ہے، اب میں کیوں بتاؤں وہ کون ہے۔ اللہ تو ایسا رحیم ہے، بس کوئی صدقے دل سے مانگنے والا ہو تو بھائی یہ رمضان گزر گیا، یہ تو پھر بھی آ جائے گا، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ہم میں تھے اب نہیں، اور ہمارا کیا پتا ہے اگلے سال ہو نہ ہو، عید بھی دیکھے نہ دیکھے۔ کتنے جوان ایسے ہیں جو اس انتظار میں تھے، بوڑھے ہوں گے توبہ کر لیں گے، اللہ کو منا لیں گے، تیرے رب کی قسم اللہ نے انہیں موت کی نیند سلا دیا، اور سب نے دنیا سے جانا ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا کے اندر کسی کو رہنے کا حق ہوتا اللہ کے حبیب دنیا کے اندر رہے، جب وہ نہ ہے تو ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی دنیا سے ایک دن منہ موڑنا ہے، اس لیے آج وقت ہے، اليوم عمل لا حساب، آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں، غدن حساب ولا عمل، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ آج توبہ کر لے، کل کا پتہ کوئی نہیں، آج رات کو موت آ جائے، کل موت آ جائے، پرسوں موت آ جائے، اچھا توبہ کر لی، کوئی گناہ ہو گیا، اللہ کہتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے بندے تو پریشان نہ ہو، تجھ سے توبہ کی، گناہ ہو گیا تو پھر آ، پھر مانگ، میں پھر معاف کروں گا، 70 مرتن، ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کی، 70 مرتبہ کے بعد 70 مرتبہ توڑ دی، کہا پھر آ میں پھر بھی معاف کروں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اوقات انسان بوڑھا ہو جاتا ہے گناہ کرتے کرتے، پھر مایوس ہو جاتا ہے، اب تو میں بوڑھا ہو گیا، ساری زندگی تو نماز نہ پڑھی، اور ہم میں بھی بعض سے تانا دینے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو چوہت سو بلی سو چوہا نے کہا کہ آج لو چلی، نو کہنا شروع ہو جاؤ۔ بھئی اگر کوئی نماز کے لیے آ جائے تو پھر کہتے ہیں ساری زندگی پڑھی نہیں، اب پڑھنے آ گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کسی کی 100 برس عمر ہو گئی، آخری وقت ہے، آخری سانس ہے، اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ ساری زندگی گزر گئی، ساری زندگی گزر کر آخری وقت کے اندر تم مسجد میں آ گیا اور ہاتھ اٹھا لیا، اللہ تانا نہیں دیتا کہ 100 برس تو نے نمازیں چھوڑ دی، اب بوڑھا ہو گیا میرے در پہ آ گیا ہے، اللہ کہتا نہیں، آ مانگ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں۔ اس لیے آج توبہ کریں، یہ رمضان کا مہینہ اتاق رات توبہ کا وقت ہے، ہم اللہ کو راضی کریں، اور اللہ رب العزت راضی ہو گئے، اللہ کی رضا کی جگہ جنت ہے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ دنیا کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے، ابھی کوئی مر جائے نا تو اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں چلا گیا ہے، تو فون ہوتے رشتہ داروں کو، بھائی فلانوں مر گئے جلدی جلدی آ جاؤ، ماما پھوپھی خالہ سارے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ رات کو مرا تو صبح لوگ غسل دیتے ہیں، پھر جنازہ اٹھاتے ہیں۔ صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ حکیم تھے اور شاعر بھی تھی، انہوں نے بڑا خوبصورت کلام کہا کہ وہ میت جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ میت لوگوں کو پکار کر کہتی ہے، لوگوں سنو میں تمہیں بتاتا ہوں زندگی کا فسانہ۔ جب میت اٹھتی ہے تو وہ لوگوں کو کہہ رہی ہوتی ہے، لوگوں تمہیں میں بتاتا ہوں زندگی کا فسانہ۔ اب لے کر اسے چل دیے، چارپائی اٹھائی، کچھ رشتہ دار رہ جاتے ہیں بعد میں آتے ہیں، تو وہ رستے میں آتے ہوئے ملتے ہیں، تو میت کیا کہتی ہے، لوگوں تمہیں میں بتاتا ہوں زندگی کا فسانہ، لوگ گھر کو آ رہے ہیں میں گھر سے جا رہا ہوں۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں شاعر، تو وہ میت کہتی ہے اپنے رشتہ داروں کو جو جنازے کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں کہ لوگوں پیچھے پیچھے آ جاؤ ہمراہ مسجد، میرے رشتہ داروں عزیزوں اقارب میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ آتے ہیں قبرستان میں میت رکھتے ہیں، 4 تکبیر کے ساتھ جنازہ پڑھتے ہیں، پھر قبر کے اندر لے جا کر لاش کو اتار دیتے ہیں، وہ لاش کہتی ہے لوگوں تمہیں میں بتاتا ہوں زندگی کا فسانہ، لوگ گھر کو آ رہے ہیں میں گھر سے جا رہا ہوں، پیچھے پیچھے آ جاؤ ہمراہ میت، لوگوں سنو یہ قبر، لوگوں تمہیں میں بتاتا ہوں، پیچھے پیچھے آ جاؤ ہمراہ میت، تمہیں میں زندگی کا نشان بتا رہا ہوں۔ کیا زندگی کا نشان کیا ہے؟ کیا 10 سال 20 سال 50 سال زندگی کی حقیقت یہ تھی کہ میں اس کچی قبر کے گھر کے اندر آ کر رک گیا ہوں،
سارا مال، سارے عہدے، ساری ڈگریاں ختم ہو گئی. یہاں سے آگے کون سی ڈگری ہے؟ الموت یاتی بغتۃ والقبر صندوق العمل. آج عمل کا صندوق چلے گا، نہ عہدے چلے، نہ ڈگریاں چلی، نہ طاقتور کی طاقت چلی، نہ بادشاہت چلی. چلتی اللہ کی قسم دنیا کے بادشاہوں کی چلتی، لیکن تیرے رب نے سب کو نیند کی نیند سلا دیا. مجھے بھی موت ہے، آپ کو بھی موت ہے، بادشاہوں کو بھی موت ہے، تخت والوں کو بھی موت ہے، ڈگری والوں کو بھی موت ہے، زمین والوں کو بھی موت ہے، مشرق والوں کو بھی موت ہے، جنوب والوں کو بھی موت ہے. اسی لیے شاعر نے کہا اجل ہی نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت نہ سدارا، بڑا رہ گیا یوں ہی ٹھٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے کوئی تماشا نہیں ہے. مٹے نامیوں کے نام کیسے کیسے، زمین کھا گئی بادشاہ کیسے کیسے، ہو گئے مکی لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین دیکھے اہل شاہ کیسے کیسے. یہی دن ہے تجھ کو رہوں سب سے اعلیٰ، وزینت نرالی اور فیشن نرالا. کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، پہلے بچپن نے برسوں تجھے کھلایا، جوانی نے تجھ کو منایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا. موت دے یاد کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے کوئی تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جگہ ہے. اور عبرت کیا ہے کہ ہم پہلوں سے عبرت لیں کہ یہ چودھری صاحب کہاں گئے، نمبردار صاحب کہاں گئے، بادشاہ صاحب کہاں گئے، سب قبر کے اندر چلے گئے. مجھے بھی جانا ہے اور عبدالآباد کی زندگی جینی ہے، اور وہ زندگی بنے گی دنیا کی زندگی کے اندر. اس لیے آج وقت ہے بھائیو، اس رمضان کے آخری وقت کے اندر ہم توبہ کریں، اللہ سے مانگیں اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد